اور اس کل کی ہم نے کیا تیاری کی ہے. ہر کل کی تیاری کرنے والوں، ہم نے اس کل کی کیا تیاری کی ہے جس کل کا حال یہ ہے جس کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ کون سا کل ہے؟ تو قرآن اس کل کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو. اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے، کل کے لیے کیا عمل کیا، کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو. وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری دے رہا ہے؟ وہ کون سا کل ہے جس کے لیے اپنے نفس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے؟ ہاں وہ وہی کل ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جس کو یوم حساب کہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے کمروں کی اے سی میں آخرت کو بھولنے والوں، پر راحتوں کے اندر آخرت کو بھولنے والوں، کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والوں، زندگی کی رنگ ریلیوں میں آخرت کو بھولنے والوں، مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا روانہ کیا. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو بڑے جھڑلنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یاد رکھنا، مسجدوں کو ویران کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مسجدوں کو ویران کر کے کہنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا، داڑیاں مڈا کر رسول اللہ کی سنت کو گٹروں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے. آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، کیا دیکھا جائے گا؟ سنو، قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جتنے تمہارے دوست ہیں، اور وہ بھی کون سے دوست؟ دوست نہیں بلکہ پکے دوست. اخلاء قرآن کہتا ہے یہ خلیل کی جمع ہے، اخلاء. جتنے تمہارے پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اپنی گزارش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے گزر جاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج حال کیا ہے؟ ہر بندہ کھانے پینے اور سونے اور موج مستیوں میں مست ہے. مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. میرے عزیز، وہ دن قیامت کا جو دن ہوگا وہاں نمازی کیا، روزے دار کیا، حاجی کیا، غازی کیا. آئیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں اور اپنی بات مکمل کروں. ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے کہتے ہیں، حضرت کعب احبار سے. یہ کعب احبار کون ہیں؟ یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. فاروق اعظم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے یہ توریت کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے. اللہ اکبر. آسمانی کتابوں کے یہ عالم تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو. سن لو، فاروق اعظم وہ اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے جب وہ روتے تھے تو ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. بڑی معذرت کے ساتھ آج
لوگوں کو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا ہے اور وہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کو کلمے کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے اور وہ گھمنڈ کرتے ہیں مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا۔ یاد رکھو جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہے وہ قیامت کو یاد کر کے کیسے روتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، کون صدیق اکبر جن کے بارے میں پوری امت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا، وہ ابو بکر صدیق جو صحابہ کا امام ہے۔ وہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے انسان کی شکل میں پیدا نہ کیا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے کہاں ساتھ نہیں، سفر میں صدیق ساتھ ہے، حضر میں صدیق ساتھ ہے، جہاں کوئی ساتھ نہ تھا اس کار میں بھی صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ تھے اور آج بھی مزار میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر ان کے قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہے۔ حضور محدث اعظم کے چوشوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے، نبوت کے سوا وہ صدیق اکبر جو ہر فضیلت کے جامع ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جاتا۔ میری قوم کے وہ جوان جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں، جن کے ہاتھوں میں موبائل میں گندی فلمیں ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں کبھی جوئے کی شکل میں حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، آج وہ سوچنے ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلاں بزرگ کا دامن پکڑا اور فلاں بزرگ کا۔ سارے بزرگوں کے دامن بڑے قیمتی ہیں لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا تھا جہاں پر ساری بزرگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ غور کریں، تھوڑا سا نعرے کا بھی وقت بچانے میں بڑی نوازش ہوگی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ 4 بجے سلام پڑھ لینا ہے، اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے باتوں کو پوری کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کی بڑی نوازش ہے، لیکن سنو اپنے بزرگوں کا خوف، اپنے بزرگوں کی خشیت، اپنے بزرگوں کی فکر آخرت۔ اللہ اکبر، اگر بزرگوں کے عرس میں بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لیے تیار نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ سر شام سے بیٹھے ہو، کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کیا، پیر کا دامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا۔ یہاں پر حضور اشرف العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے بڑوں سے، اپنے قائد، اپنے امیر سے اور انہی کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا۔ حضور رئیس المفسرین ابھی بھی حیات ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگوں کو مسجد سے محبت کرتے دیکھا اور جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ ان میں سے ایک حضور مفتی اعظم ہے اور دوسرے حضور اشرف العلماء کی ذات ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو کتنا آئیڈیل بنایا۔ یاد رکھنا، ہم جلسوں میں ہزاروں کی تعداد پر خوش نہیں ہیں، ہم شکر ضرور کرتے ہیں کہ قوم سننے کو آ رہی ہے، لیکن ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے اس وقت تک کہ سننے کے لیے قوم جمع ہو رہی ہے مگر عمل کرنے کے لیے قوم جمع نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے
جتنی تعداد میں سننے کے لیے آتے ہو اتنی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک انقلاب پپا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے تو آئیں گے، دین پر عمل کرنے نہیں آئیں گے۔ دین کی باتیں لوگ رسمی طور پہ کریں گے، رسمی طور پہ دین کی بات نہ کرو۔ اللہ کے بندو اپنی زندگیاں بدل کر کے جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، توجہ کریں، حضور علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی پہ نظر ڈال دیتے تھے تو وہ بدل جاتا تھا۔ یہی ہے، نظر ڈال دیتے تھے تو بدل جاتا تھا۔ اب سرکار علاؤلق پنڈوی کے عرس میں آ کر گھنٹوں کھڑے رہ کر اگر بدل کے نہیں جا رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی، اگر وہ نظر ڈال دیتے تو بدل جاتا۔ ان کی نظر میں وہی کمال ہے جو کل تھا وہ آج ہے۔ اس کا مطلب نظر ڈالی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ تو مزار پر تو آیا ہے لیکن تو مسجد نہیں جاتا، اس لیے ان کی نظر تجھ پہ نہیں پڑ رہی ہے، وہ تجھ پہ نظر نہیں ڈال رہے کرم کی۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لیں اس پر ولی اللہ کبھی کرم کی نظر نہیں ڈال سکتے۔ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے۔ ولی اللہ تو دور کی بات ہے، جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر رحمت پھیر لیتا ہے۔ اگر تم رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ جس سے حضور بیزار ہو سرکار علاؤلق پنڈوی کیسے محبت کریں گے؟ 10 روپے کے نہیں 1000 روپے کے پھول چڑھا لو، حضور ناراض ہے تو وہ علاؤلق پنڈوی محبت نہیں کر سکتے۔ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا، میرا مسلک ہے۔ ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر جائیں تو بھی پھول ہیں، میں منع کرنے نہیں آیا، لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مزار پہ بعد میں پھول ڈالو، پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہ اپنا مسلک ہے، یہ اپنا مذہب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ فاروق اعظم کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے اور مجھے بھول جاتے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ جس کے خاندان کی مثال کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خود فرماتے میں اور علی، سرکار فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو، تنہا میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے۔ جس علی کو رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کی طرح ہے، 2 ٹہنیوں کی طرح ہے، وہ علی جو سید السادات، وہ علی جو خاتم الولایت، وہ علی جو قاسم جنت و جہنم، وہ علی جو قاسم شیر و شربت، وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا۔ امام اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ علی کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی بنا ہے نہ ولی بن سکتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا۔ کوئی اس کی تشریح کرے؟ اصل محقق اثر و مفتی رضا الحق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے عظیم محقق ہیں۔ اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے۔ توجہ کریں، حضور کی
نسل کی اصل علی ہے، اس کا مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے۔